السلام علیکم، میں ہوں منیزہ جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپاٹ لائٹ۔ پاکستان تحریک انصاف نے آج ابتدائی مشاورت کے بعد 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ ہماری رپورٹس کے مطابق تحریک انصاف کے رہنماؤں نے جوڈیشل کمیشن بنانے اور قیدیوں کی رہائی کے مطالبے پر مشاورت کی اور تحریک انصاف تحریری طور پر 2 ہی مطالبات حکومتی ٹیم کے سامنے رکھے گی۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن اور جیلوں میں قید اپنے کارکنوں کی رہائی۔ ناظرین، دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب ایک اور پیشکش کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 3 بڑے سیاستدانوں کو اب اکٹھے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ یہی ایک راستہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ سیاستدان جو ہے وہ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے ایشوز کو جو ہے وہ ریزالو کریں، لیکن اس میں اگر 3 نام اور شامل کر لیے جائیں اور ان کی سوچ وہی ہو جو 21 اکتوبر 2023 کو میاں نواز شریف کی تھی، تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بحران 70 سالوں سے اس ملک کو گھیرے ہوئے ہیں، یہ 70 دنوں میں ختم ہو سکتے ہیں۔ ان ناموں میں میاں نواز شریف کا نام ہونا چاہیے، ان ناموں میں عمران خان صاحب کا نام بھی ہونا چاہیے اور ان ناموں میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی نام ہونا چاہیے۔ یہ لوگ بیٹھ جائیں۔ اب ایک طرف سے وزیر اعظم کے معاون یہ کہہ رہے ہیں تو دوسری طرف سے ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف کیا کہہ رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ خود اسمبلی کے فلور پہ کہتا رہا ہوں کہ ایک سوشل کانٹریکٹ ہونا چاہیے تھا۔ یہاں پہ پاور سینٹرز ہیں اس ملک میں، فوج ہے، بیوروکریسی ہے، سیاستدان ہے، عدلیہ ہے، میڈیا ہے، یہ پاور سینٹرز ہیں، بگ بزنس ہے۔ ان کو بیٹھ کے اس ملک کی جو پرابلمز ہیں ان کا حل ڈھونڈنا چاہیے۔ اس وقت بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے اہم رہنما رانا احسان افضل، جو وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر ہیں اور گورننس کے معاملات کی جو مانیٹرنگ ہے وہ بھی انہی کی ذمہ داری ہے۔ بہت بہت شکریہ جی آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پاکستان تحریک انصاف سے ہمیں سینئر رہنما شوکت یوسف زئی صاحب پشاور سے جوائن کریں۔ سب سے پہلے رانا صاحب آپ سے پوچھوں گی کہ یہ جو جوڈیشری ہے اور فوج ہے، یہ کون سے قانون کے تحت سیاست پہ بات کرے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، یہ اوپینین لوگوں نے اپنا ظاہر کیا ہے اور اس کی جو ہے وہ جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ کنسنسس ہو جتنے بھی ادارے ہیں کہ ملک جو ہے وہ آگے کیسے بڑھنا، اور کنسنسس آئین کے اوپر ہی ہوتا ہے کہ جو آپ کا آئین ہے، جو آپ کا کانٹریکٹ ہے جس کے تحت سب نے کام کرنا ہے، وہ اپنے اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کریں۔ دیکھیں، بات یہ جو بات ساری یہاں ہو رہی تھی وہ مساق جمہوریت کی ہو رہی تھی جو پہلے کیا گیا، اور اس میں اس وقت ایک ڈکٹیٹر تھا اور سب جماعتیں اکٹھی ہوئیں اور انہوں نے کہا کہ ہم نے جمہوریت کو کیسے مضبوط کرنا ہے، یہی اس کی بیسک لائن تھی۔ نہیں، مگر رانا صاحب ایک بات اس لیے آپ سے پوچھنا ضروری ہے کہ ایک طرف سے خواجہ آصف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جوڈیشری بھی آئے، فوج بھی آئے، بزنس مین بھی آئے، میڈیا بھی آئے، سیاستدان بھی آئے۔ دوسری طرف سے رانا ثناء اللہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب، عمران خان جو اس وقت جیل میں، سو یو obviously have to bring him out of jail, and نواز شریف صاحب, so cutting out your prime minister. The question is کہ یہ کیا پارٹی کی سوچ ہے، گورنمنٹ کی سوچ ہے، کس کی سوچ ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ گورنمنٹ کی سوچ نہیں ہے، یہ ان کی اپنی ایٹ دیئر انڈیویجول لیول انہوں نے مختلف فورمز میں جہاں وہ اسپیچز کر رہے تھے انہوں نے اپنا اظہار خیال کیا ہے کہ ملک کا وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے۔ دیکھیں، گورنمنٹ کی اپروچ، اگر ہم پرائم منسٹر کی اپروچ کی بات کریں جو کیبنٹ کو لیڈ کرتے ہیں، ان کی ہدایت پہ ہی یہ مذاکراتی کمیٹی بنی ہے، اور اگر ان کی سوچ ہم دیکھنا چاہیں تو انہوں نے اپنی سوچ کا بیان ایپکس کمیٹی میں بھی اس کا اظہار کیا تھا، جہاں گنڈا پور صاحب بھی بیٹھے تھے کہ ہمیں یہ دھرنے احتجاج کی سیاست چھوڑ کے ملک کے مفاد کے لیے اکٹھے بیٹھنا چاہیے، اور اس سے پہلے فلور آف دا ہاؤس میں بھی انہوں نے اسی طرح کی بات کی تھی کہ ہمیں ملکی مفادات کے لیے اکٹھے ہو جانا چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے، لیٹس گیو دیم اے چانس فرسٹ۔ بالکل، ڈیفینیٹلی۔ دیکھیں، گورنمنٹ کی تو یہ آفیشیل اپروچ ہے، اور ابھی آپ انٹرو میں کہہ رہی تھی کہ 2 جو ہے وہ انہوں نے کوئی فائنلائز کیے ہیں، لیٹ اٹ کم آن ریٹن فارم میں، چارٹر آف ڈیمانڈس کی صورت میں اگر یہ آتا ہے تو پھر وہاں اس کو جو ہے وہ ڈسکس کیا جائے گا۔ ان سے پوچھ لیتے ہیں کہ چارٹر ڈیمانڈس جو ہیں کیا وہ یہی ہیں؟ شوکت یوسف زئی صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ یہ بتائیے کہ ہمیں یہ جو پتہ چلا ہے کہ آپ 2 جنوری کو 2 معاہدے سامنے رکھیں گے تو پکا ہے، ایک تو قیدیوں کی رہائی اور دوسرا جوڈیشل کمیشن 26 نومبر کے اوپر اور 9 مئی کے اوپر، درست؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ بالکل، یہ تو سرپرست ہے نا، شروع دن سے ہو سکتا ہے وہ چیزیں کس میں شامل کر لی جائے، لیکن
یہ دو مطالبات تو ایسے ہیں نا کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اس پہ بات ہوگی تو اس کے بعد ہی میں سول نافرمانی کی تحریک واپس لوں گا. تو میرے خیال سے یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں, کیونکہ دیکھیں بہت بڑی پارٹی کو دیوار سے لگایا گیا 9 مئی کے واقعات کے بعد, اور یہ کہا گیا کہ جی اس پارٹی نے کیا, تو ڈیفینیٹلی یہ چیز بہت لازمی ہو گیا ہے. اور ہم اس وقت سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں جب قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے. ابھی یہ کہہ رہے ہیں نا بہت سارے, ابھی میں نے ٹاک شو میں اکثر لوگ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم کیسے بنائیں, ابھی تو جو سینئر ججز ہیں وہ تو پی ٹی آئی کے بڑے حامی ہیں, بڑے ہیں. تو یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیں یہ تو ہم اپنے عدالتی نظام کے اوپر ایک قسم کا مذاق اڑانے کی والی بات ہے نا. اس وقت تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تھے, ہم اس وقت سے بھی ڈیمانڈ کر رہے تھے, لیکن 1.5 سال ویسے ہی گزر گیا, اور ہم یہ کہتے رہے کہ جی 8 فروری کو پتہ چل گیا, لوگوں نے ووٹ دیا ہے پی ٹی آئی کو. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی پولیٹیکل پارٹی ہے اور سب سے بڑی جماعت ہے, تو آپ کیوں اس کو دیوار سے لگا رہے ہیں؟ اگر کسی نے کوئی واقعہ کیا 9 مئی کا, ہم نے تو اس کو مذمت کی ہے. مگر شوکت بھائی یہ بتائیے کہ آپ صحافی بھی رہے ہیں تو آپ چیزوں کو بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں, سیاست کو بھی بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جی 3 بڑے سیاستدان ملک کے ہیں, نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, زرداری صاحب, ان کو بٹھائیں تاکہ معاملات کا حل نکلے. دوسری طرف سے خواجہ آصف آ گئے, انہوں نے کہا کہ جی آپ جوڈیشری کو بھی لے آئیں, اس کے اندر بزنس مین کو بھی لے آئیں, اور آپ فوج کو بھی لے آئیں, ان سب سے بات چیت کریں. آپ لوگ تو پہلے ہی کہتے تھے کہ جی ہم فوج سے ہی بات کریں گے اور ان سے تو بات نہیں کریں گے. تو آپ کیسے چیزیں دیکھتے ہیں؟ کیا پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ 3 بڑے سیاسی جو رہنما ہیں وہ اکٹھے مل کے بیٹھیں, جس طرح رانا صاحب کہہ رہے ہیں, رانا ثناء اللہ؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تک آپ اعتماد سازی بحال نہیں ہو سکتی نا, جو ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے نا, یہ پہلے ختم کرنا پڑے گا. اس کے بعد سیاسی لوگ ہیں, کوئی اتنا ایشو تو نہیں ہے کہ سیاسی لوگ بیٹھتے بھی ہیں, بات بھی کرتے ہیں, لیکن ٹرسٹ ڈیفیشٹ بہت زیادہ ہے. وہ کمیٹی کے ذریعے ہوگا. اندازہ کریں کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ جو وزراء ہیں وہ کنفیوز ہیں اور کچھ اپنے ایشوز لے کے چلتے ہیں. جیسے خواجہ آصف صاحب وہ کہتے ہیں کہ اگر مسئلہ حل ہو گیا تو پھر ریحانہ ڈار کو اسمبلی میں آنا پڑے گا, پھر میں کیا کروں. تو ان کے چھوٹی چھوٹی سوچ ایک الگ وہ ہے. لیکن جو لوگ کمیٹی کے اندر ہے نا, جو مذاکراتی کمیٹی میں شامل لوگ ہیں, وہ ان کی طرف سے ایسے کوئی وہ سچ نہیں آیا. ٹھیک ہے, رانا ثناء اللہ صاحب کا اپنے ایک سوچ ہو سکتی ہے, لیکن اس سے پہلے جو کمیٹی بنی ہے نا, اگر وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو ختم کر لے, ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو میرا خیال ہے یہ شوکت بھائی یہ اچھی بات ہے کہ رانا احسان صاحب اور آپ دونوں ایک چیز کے اوپر آپ کا کنسنسس ہے کہ لیٹ دا کمیٹی ڈو اٹس ورک. ایک سوال میں آپ سے ضرور کروں گی کہ پہلے تو آپ یہ کہتے تھے کہ جی ہم نے فوج سے ہی بات کرنی, ہم نے ان سے تو کرنی نہیں, یہ تو چور ہے. مگر 15 دن پہلے ایسا کیا ہوا ان 15 دنوں کے اندر کہ آپ کا جو وہ آئیڈیا تھا یا جو آپ کا ایک نیریٹو تھا وہ چینج ہو گیا؟ آپ نے کہا نہیں اب ہم ان سے بھی بات کر لیں گے. واٹ ہیپنڈ, کیا ہوا, چینج آف مائنڈ کیسے ہوا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی حکومتیں پولیٹیکل لوگ ہی ہوتے ہیں نا جو فیس کرتے ہیں عوامی رد عمل کا. تو جب 26 نومبر کا واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ظاہر ہے اگر وہاں پہ کچھ ہوا ہے, یہ تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے تشدد کیا ہے, تو وہ تو خیر ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں. 8-10-12 لوگ شہید ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی آپ نے پہلے سینکڑوں کہا تھا. تو پارٹی کی طرف سے تو سچ کوئی ایسا بیان نہیں آیا تھا, نہ بیرسٹر گور نے دیا تھا, نہ میں نے. مجھ سے کتنی دفعہ چینلز نے پوچھا کہ نہیں مگر میں پوچھ رہی تھی کہ چینج آف مائنڈ آپ صبر کریں, ذہن کیوں تبدیل ہوا؟ لیکن اس چیز کو اتنا ایکسپلائٹ کیا گیا کہ جی 12-13 شہادتیں ہوئی, اس کو کوئی سمجھتا ہی نہیں ہے. یعنی اور کتنے لوگ زخمی ہیں اس کو کوئی سمجھتا نہیں. وہ بات تو آپ کی درست ہے, مگر کہ ہم ان چیزوں کو فریش آؤٹ کریں اور حقیقت جانیں تاکہ لوگوں کو بھی پتہ چلے. ٹھیک, کیونکہ حکومتیں جو ہوتی ہیں نا پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح تشدد نہیں کر سکتی. اچھا ادھر میں رانا احسان صاحب سے پوچھوں گی کہ دیکھیے اگر جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے 26 نومبر کے اوپر تو کیا حرج ہے؟ دیکھیں اس کا حتمی فیصلہ تو کمیٹی کرے گی. اگر یہ ان کی ایک فائنل ڈیمانڈ ہے, میں اپنا تجزیہ آپ کو اس پہ دے دیتا ہوں. دیکھیں بات یہ ہے جوڈیشل کمیشن کسی کو سزا جزا تو نہیں کر سکتی نا,
تو اٹ از لائک این انکوائری, ایک اپنی ایک رپورٹ دیتی ہے. رائٹ یو رائٹ. تو اس طرح کے معاملے کی اگر رپورٹ آ بھی جاتی ہے اور بعد میں وہ عدالت میں جمع ہوگی, عدالت لیکن اس کو ایز ایویڈنس نہیں ٹریٹ کرتی, عدالت اپنی کارروائی انڈیپینڈنٹلی کرتی ہے اور ایویڈنس اپنے سامنے لا کے پھر فیصلہ کرتی ہے. تو یہ ایک علیحدہ لیئر ہے, یہ کنفیوژن ڈالے گا یا کلیئرٹی لے کے آئے گا. اور کیونکہ اب ویسے ہی فیصلے جو ہیں 9 مئی کے حوالے سے, اب آپ نے دیکھا کہ فوجی عدالتوں نے بھی سزائیں سنا دیں, تو چیزیں جو ہیں وہ بالکل اینڈ کی طرف ہیں. اب جہاں 90% 95% کیسز جو ہیں وہ حتمی شکل اختیار کر گئے ہیں اور ایویڈنس بھی سبمٹ ہو چکا ہے, اور اب آپ سو یو آر انلائکلی ٹو ایکسیپٹ دی. نہیں, میں کسی چیز کو رد نہیں کروں گا کیونکہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ مینڈیٹ جو ہے وہ کمیٹی کا ہے. آپ کی ہے, میں آپ کو اپنا تجزیہ دے رہا ہوں کہ دیکھیں, یہ ایک پہلے دن سے کہہ رہے تھے نا, دنیا کے اندر آپ امریکہ نکال لیں, اگر وہاں کیپٹل ہل تھا یا ابھی یہ جو رائٹس ہوئے یو کے اندر, وہاں جوڈیشل کمیشن نہیں بیٹھتے, وہاں عدالتیں جو ہیں وہاں پہ ملٹری کورٹس بھی نہیں ہوتے. نہیں, لیکن وہاں ان انسیڈنٹس میں ملٹری کے اوپر حملہ آور بھی نہیں, اور ملٹری کورٹس ہوتے ہیں یو کے میں, اور انہوں نے بھی سویلینز کو سزائیں سنائی ہیں. مگر وہ جو ججز ہوتے ہیں وہ اسی طرح آتے ہیں جس طرح عام ججز آتے ہیں, وہ صرف آرمی ایکٹ کو پڑھ کے نہیں آتے. لیکن یہاں بھی جو ہمارے بھی جو انٹرنیشنل کورٹ آف لا ہے وہ اس کے مطابق ملٹری کورٹس کا جو سیٹ اپ ہے وہ بھی اس کے مطابق کے ساتھ ہے. اس کو کنڈیم کیا گیا ان دی اسٹرانگسٹ پاسبل ٹرمز بائی انٹرنیشنل کورٹ آف جورسٹس. انہوں نے اس کو کنڈیم کیا ایک بار نہیں کئی دفعہ, اور اس کے اوپر دونوں دھڑے جو ہیں وکلا کے وہ یکجا ہیں کہ جی آپ کو ملٹری کورٹس کے اندر سویلینز کو سزا نہیں دینی چاہیے. یہ کینگرو ممالک میں اس طرح ہوتا ہے. یہاں جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں, کبھی بھی ملٹری کورٹس میں ایک عام سویلین کا مقدمہ نہیں ہوتا. یہ بڑی اسپیسیفک کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ ملٹری کورٹ کے اندر ایک سویلین کا ٹرائل ہو, جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ آور ہوں جس میں آپ ایگزیکیوشن, ابیٹمنٹ یا پلاننگ کا حصہ ہوں, تو وہ ایک آرمی ایکٹ کے تحت اس سیناریو میں سویلین کا ٹرائل ہو سکتا ہے. پھر دیکھیں آپ کے پاس لائر ریپرزینٹیشن ہے, آپ کو ایکسیس ٹو فیملی ہے, ایویڈنس بیس ہوتی ہیں, پھر اپیل کا حق ہے ود ان دیٹ ملٹری کے, اور اگر وہ بھی آپ کی ریجیکٹ ہو جائے تو آپ ہائی کورٹ میں جاتے ہیں. تو میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایسی ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہو رہی, اور یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ میکنزم نہیں ہے. تو یہ جو ان کا نقطہ ہے کہ آپ ہمارے قیدیوں کو چھوڑیں, یہ اس کے اوپر ہی بیسڈ ہوگا کہ کیا اگر ان کے معاملات عدالت ہی فارغ کرے گی, وہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کے ہاتھ میں شاید نہیں ہے. نہیں دیکھیں, پہلا تو پوائنٹ آ گیا نا کہ آپ جو ہے وہ یہ جوڈیشل کمیشن بٹھائیں. تو میں نے آپ کو اپنا ذاتی تجزیہ بتایا کہ وہ قیدیوں کی رہائی پہ, جہاں قیدیوں کی رہائی ہے, دیکھیں یہ تو ثابت کرنا ہوگا کہ کوئی پولیٹیکل پرزنر ہے یا 9 مئی کے اوپر کوئی ایویڈنس ان کے خلاف ہے. دیکھیں یہ چیزیں تو طے کرے گی نا کمیٹی, تو یہ ڈسکشن کمیٹی کے لیے. بالکل شوکت صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے اگر کوئی سویلین ملٹری کورٹس میں ٹرائی ہو بھی رہا ہے تو پھر اس کو رائٹ آف اپیل تو ہے. دیکھیں میرے خیال سے ہم پاکستان جو ہے نا وہ معاہدے میں شامل ہے. جو یورپی یونین نے آواز اٹھائی ہے, یو کے نے آواز اٹھائی ہے, امریکہ نے آواز اٹھائی ہے, تو یہ تو کسی ٹیکنیکل بات تو ہے نہیں کہ ہم اس چیز کے وہ ہیں معاہدہ کر چکے ہیں کہ جی ہم ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں کریں گے. تو اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے تو یہ تو وہ سمجھ رہے ہیں نا, تو اب یہ تو ان کو جواب دینا پڑے گا. اب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو پی ٹی آئی نے لابنگ کی ہے. بھائی انہوں نے لابنگ نہیں کی ہے. یا تو آپ کہیں کہ جی آپ ان کے وزراء کیا کہتے ہیں جی ہمیں پرواہ نہیں ہے ان کی, یہ کرتے رہیں. ایسا تو نہیں ہوتا ہے نا جی. یا تو پھر آپ ملک کو کہیں کہ جی ہم پاکستان ہے, بس ہم اپنا ملک ہے, ہمیں کسی کی پرواہ نہیں ہے, نہ ہم کسی معاہدے میں شامل ہیں, پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کسی کے ساتھ معاہدے میں شامل ہیں تو وہ اگر وہاں سے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وائلیشن. اچھا, یہ ایک اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا ہے, حقوق جو ہے نا انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں نا. یہ شوکت صاحب نے ایک اہم نقطہ اٹھایا ہے جی ایس پی پلس کے حوالے سے. شوکت صاحب ان کا جواب میں ضرور لوں گی جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جی جی ایس پی پلس اسٹیٹس کی خلاف ورزی, اور یہ صرف شوکت صاحب نہیں کہہ رہے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملٹری کورٹس کی ٹرائل کا فیصلہ سنایا گیا تو یورپین یونین کی یہاں پہ جو سفیر بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا اور یہ شائع بھی کی رپورٹ کہ جی پھر آپ جی ایس پی پلس کی جو کنڈیشنز ہیں اس کو آپ وائلیٹ کر رہے ہیں. اب آپ کا ریویو آنے لگا ہے, اور مجھے پتہ ہے کہ وزیر اعظم فائنانس کے معاملے میں, اکانومی کے معاملے میں بڑے محتاط رہتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں تو جڑی ہوئی ہیں, آپ اس چیز کو نہیں دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ اگر ان کو کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پروسیجر کیا ہوتا ہے ملٹری کورٹ کا, اور کس شک کے تحت ایک سویلین کی, جو میں نے آپ کو باتیں پہلے کی کہ اس کا ٹرائل ہو سکتا ہے ملٹری کورٹ میں, اور ملٹری کورٹ کے اندر کیا رائٹس ہیں
अपील के, लॉयर के, एविडेंस किस तरह होती है। उनको अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है तो गवर्नमेंट डेफिनेटली उनको अप्रोच करके समझाएगी कि ये मामलात कैसे यहाँ चलते हैं, तो ये हम तो वो इस चीज़ को टेक अप करेंगे उनके साथ। अच्छा, आप करेंगे? बिल्कुल। एक सवाल मैं आपसे ज़रूर करूँगी, चूँकि आप उस अहम मीटिंग के अंदर मौजूद थे जिसके अंदर बात हुई थी और वज़ीर आज़म ने कहा था कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, और आप कहा गया कि जी लेस्को, फेस्को और पेस्को, ये जो 3 इदारे हैं, इसके ऊपर आप मीटर्स लगा देंगे, ऑटोमेटिक मीटर्स। तो ये सिर्फ इन्हीं तक महदूद रहेंगे या बाकी शहरों में भी ये सब कुछ होगा? देखें, ये ऑब्वियसली इसके लिए वसाइल दरकार हैं, और पहले फ़ेज़ के अंदर जो ट्रांसफार्मर्स हैं उनके ऊपर 100% हुकूमत की कोशिश है कि ऑटोमेटिक मीटर्स लग जाएं, क्योंकि ट्रांसफार्मर जो हैं वो 200 के हों या 100 के हों तो वो पूरी सप्लाई चेन होती है जो ट्रांसफार्मर्स रिप्रेजेंट करते हैं। अगर वो मैप हो जाए तो काफ़ी हद तक आपको पता चल जाता है कि चोरी कहाँ हो रही है। तो ये तो हम करने जा रहे हैं। फिर कुछ फॉरेन फंडेड प्रोग्राम्स हैं जिनके तहत हम मीटर्स भी पायलट प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, लेकिन जो पहले फ़ेज़ में 3 फेज़ मीटर्स जो हैं वो सारे ये लगेंगे ऑटोमेटिक, और फिर सिंगल फेज आएंगे। तो बिल्कुल देखें, हमारी कोशिश है कि करें, लेकिन इट इज़ डिपेंडेंट ऑन बजट, तो वो हम कर रहे हैं उसको। जो है शौकत साहब, आपसे आखिरी सवाल, चूँकि ये बात करते हैं, शिकायत इसकी करते हैं कि जी हम लोग मामला तय कर लेते हैं पीटीआई की टीम के साथ और फिर एक कॉल आती है उनको इमरान खान साहब की तरफ से और सब कुछ रद्द हो जाता है। तो इस बार इस कमेटी के पास पूरा मैंडेट है इमरान खान साहब की तरफ से कि जो भी फैसला कमेटी में हो उसकी पासदारी होगी? सवाल है ना, देखें मैंडेट का जहाँ तक सवाल है ना, तो ये तो कमेटी है मुज़ाकरात के लिए, इनके पास भी कोई मैंडेट नहीं है। डेफिनेटली ये जो मुज़ाकरात करेंगे इस दौरान कोई भी जब बातचीत होगी फाइनल, तो वो जाके अपने लीडरशिप से पूछेंगे। ऐसा नहीं है कि ये कमेटी भी फैसला कर लेगी जो सरकारी कमेटी है। इसी तरह ये भी मुज़ाकरात, इसीलिए तो एक्सेस मांगा है ना कि जो मुज़ाकराती कमेटी है उनको एक्सेस दिया जाए इमरान खान तक, ताकि वो अपने मुज़ाकरात भी कर सके और उनको इन्फॉर्म कर सके और वहीं से डिसीजन लेके, ताकि बीच में जो खिला पैदा हो वो खत्म हो जाए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है अगर नियत साफ हो और कुछ वज़रा साहिबान को रोका जाए बयानबाजियों से, तो मेरे ख्याल से हालात ठीक हो सकते हैं। ठीक, और अगर नहीं तो गैर संजीदा मुजाहरा हुआ या गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा हुआ तो फिर छोटी छोटी बातों से मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शौकत साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। मुझे पता है कि खुर्रम का मामला जो है वो भी इस वक्त बहुत ही गंभीर मामला है, कल उसके ऊपर अहम पेशरफ्त होनी है, तो हम आपको फिर से दावत देंगे। राना साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इधर एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, कहीं ना जाइएगा, हमारे मेहमान जा रहे हैं मगर हमें ज्वाइन करेंगे नवीद कमर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुज़ाकराती कमेटियों की सियासी बैठक अब 2 जनवरी बरोज़ जुमेरात होगी, मगर दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हुकूमत से शिकायतें हैं जिनमें इंटरनेट की बंदिश, पानी के मसाइल और हुकूमत की जानिब से वादे वफा न करने पर पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी शिकवा करते पाए गए। कि सियासत तो ये मोटरवे से शुरू होता है, मेट्रो पे ख़त्म होता है, मगर ये 90 के दहाई का इंफ्रास्ट्रक्चर था। हमारे नस्ल के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये डिजिटल बैंडविड्थ इंटरनेट की इंफ्रास्ट्रक्चर है। हर दिन कोई दूसरा नया बहाना, कभी वो मानते हैं कि जी हाँ हम बंद करने जा रहे हैं, कभी वो कहते हैं नहीं हमने ऐसे कुछ किया ही नहीं है, कभी वो कहते हैं कि हमारा तार कट जाता है। अब आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स में ऐसे क्या है कि जो हमारे समंदर के मछलियां हैं वो सिर्फ पाकिस्तान के इंटरनेट केबल्स खाते रहते हैं, वो भी जब भी इस्लामाबाद में कोई धरना हो। ये किस किस्म पे कहते हैं कि ये दहशतगर्दी। यार दहशतगर्द जो है वो सड़क इस्तेमाल करता है, वो पानी भी पीता है, वो बाकी चीजें भी करते हैं, वो सारी चीजें भी बंद करते। इस वक्त में उनको बाकी सियासी स्टेक होल्डर्स के साथ मिल के इज्तिमाई फैसले लेने के तो मैंडेट है। एक तरफा फैसला करना, वो भी ऐसे ही एक तरफा फैसला जो कि मुतनाज़ा हो, जो कि वोटर के जो एक बुनियादी हक है उसके ऊपर हो, 1991 की वोटर रिकॉर्ड की खिलाफ वर्जी हो, जो कि आपके दूसरे सूबे के इख्तलाफात उस मीटिंग में भी उठाए जाए और उनके जो एतराज़ात हैं ऑन रिकॉर्ड उनको इग्नोर करते हुए आप किसी मंसूबे पे आगे बढ़ते जाएंगे, तो उसके लिए तो बिल्कुल ना मेरे ख्याल में इनके पास मैंडेट है। और यही तरीके से मंसूबे
मुतनाज़ा होते हैं। हुकूमती इत्तेहादी जमातों की मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन जो साबिक वफाकी वज़ीर बराए तजारत तवानाई और वज़ीर ख़जाना भी रह चुके हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा जनाब सैयद नवीद कमर आज स्पॉटलाइट में हमें ज्वाइन करें इन तमाम मामलात के ऊपर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया नवीद कमर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। क्योंकि अब 2024 ऑलमोस्ट ख़त्म हो रहा है तो एक जायज़ा भी लिया जा सकता है इस साल का, और आप एक सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी के, तमाम मुज़ाकराती कमिटीज़ में आप मौजूद होते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब नाखुश हैं, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो इंटरनेट की बंदिश का मसला हो। मुझे ये बताइए कि जब आप अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं PMLN के सामने तो इसका जवाब आपको क्या मिलता है? क्योंकि हमें तो ये जवाब मिलता है कि जी इंटरनेट की तारें सही नहीं हो रही या और मसाइल हैं, इसकी वजह से इंटरनेट का मसला अप्रैल में ठीक हो जाएगा और पानी का जो मसला है उसके ऊपर जो तनाज़ा है वो भी ठीक हो जाएगा। आपको क्या जवाब मिल रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात तो सही है कि जवाब कभी पॉजिटिव भी होता है, कभी गोलमोल भी होता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे देखना होता है कि रिजल्ट क्या आपको मिला है। अगर इंटरनेट की स्पीड ठीक हो गई तो फिर डजंट मैटर कि उन्होंने क्या जवाब दिया। अगर नहीं ठीक हुई तो इसका मतलब है कि अभी तक कुछ भी खासा इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हुई। मेरा ख्याल है कि बिलावल साहब ने एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा इस बात को आर्टिकुलेट किया है कि भाई ये नई जो नस्ल है, नया जो दौर है, और उसके अलावा भी जो हमारी पूरी IT इंडस्ट्री है वो सब डिपेंड कर रही है कि आप इस नए प्लेटफॉर्म को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। अगर आपने सिर्फ उसको गला घोटने के लिए इस्तेमाल किया तो फिर आप पूरी एक जनरेशन को भी पीछे कर रहे हैं और आप अपनी फ्यूचर एक्सपोर्ट प्रोसेस बिजनेस जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं वो भी ख़त्म कर रहे हैं। तो ये किस किस्म की मुल्की खिदमत आप कर रहे हैं कि जहाँ इतने कभी फायर वॉल्स होते हैं, कभी केबल्स की खराबियां होती हैं, मतलब क्रेडिबिलिटी भी कोई नहीं रही ना कि भाई आप कंसिस्टेंटली एक जवाब तो दें। अगर असेंबली में मिनिस्टर साहिबा खड़े होके ये कहती हैं कि PTA के रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल से 30% ज्यादा इम्प्रूवमेंट है इंटरनेट स्पीड में, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में बच्चा जानता है कि ऐसी कोई चीज नहीं है, बल्कि बहुत डिटेरियोरेशन हुई। मगर चूंकि आप तो एक अहम पॉलिटिकल हुकूमत ख्याल करे जब इस किस्म के स्टेटमेंट्स देती है, और फिर रोज नए कानून, एक कानून खत्म नहीं होता तो दूसरा शुरू होता है, दूसरा खत्म नहीं होता तो तीसरा शुरू होता है, और सारा का सारा इस पूरी स्पेस को जो है सुकेड़ने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, एज इफ कि हमको ज्यादा सुकून मिलेगा अगर हम 19वीं सदी में चले जाएं जहां न कोई बात कर सके, न कोई कम्युनिकेट कर सके। तो इट्स अ न्यू वर्ल्ड। मेरा ख्याल है कि ये अभी तक मेंटली अभी यूज्ड टू नहीं है इस दुनिया के, और उस वजह से इस किस्म की जो है वो चीजें किए जा रहे हैं, which is a sad thing। इसका मतलब इसी तरह से पानी का मसला, इसी तरह से कई और मसले हैं, मगर इसका मतलब है कि गल्फ है उनकी थिंकिंग में और हमारी थिंकिंग में, एंड इट इज टाइम कि अगर हमने साथ चलना है तो इन गल्फ्स को खत्म करना होगा ना। अच्छा, मगर आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि ये जो एक फासला है आप में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ये ख़त्म होने जा रहा है, उन्होंने आपको कोई ऐसी यकीन दहानी कराई है? नहीं, वो तो हर दफ़े हम मिलते हैं क्योंकि हमारी कमेटीज भी बनी हुई हैं जो कि आपस में जो पार्टीज हैं वो बात जब करती हैं, आई एम पार्ट ऑफ दैट ऑल्सो, तो उसमें भी ये बात होती है, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फिर थोड़ी बहुत पेशरफ्त होती है और फर्दर मीटिंग्स हो जाती हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब सारी चीजें हो जाएंगी ना, क्योंकि कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो कि तहरीरी तौर पे एक दूसरे को कमिटमेंट्स दी हुई हैं, उससे तो पीछे नहीं हट सकते। और फिर पॉलिसी लेवल पे भी अगर वो चाहते हैं कि हम उनका बोझ एक हद तक शेयर करें, तो फिर वो जो है पॉलिसी मेकिंग में भी तो वही शेयरिंग होनी चाहिए। जब आप कहते हैं कि अगर वो चाहते हैं कि हम जो है उनका बोझ शेयर करें, तो क्या कभी उन्होंने आपको ये कहा कि अब आप वजारतें ले रहे हैं, वी आर डूइंग द हैवी लिफ्टिंग, हम लोग जो है इकॉनमी को चला रहे हैं, मगर आप लोग जो हैं कमिटीज़ जितने हैं उनकी चेयरपर्सन्स बन चुके, चाहे वो सेनेट के हों या कौमी असम्बली के हो, मगर यू आर नॉट डूइंग एनी ऑफ द हैवी लिफ्टिंग विद अस?
نہیں ہیوی لفٹنگ سے تو آئی ڈونٹ نو کہ آپ کی کیا مراد ہے, لیکن بات یہ ہے کہ جب ان کا بجٹ آتا ہے یا اب ان کی میجر جیسے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ وغیرہ ہے, اگر ہم ان کے ساتھ ووٹ کرتے ہیں تو ہمیں ظاہر ہے کہ کچھ نہ کچھ برڈن تو ہمارے اوپر آتا ہے نا. وی آر ناٹ ان دا کیبنٹ, یا کیا نہ ہی کوئی ایسا ارادہ ہے اس وقت وہاں جانے کا. لیکن صورت ہم بالکل ڈسٹنٹ تو نہیں, ورنہ دیٹس ویری ایزی, ہم جا کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جائیں, پھر تو بات ختم ہو گئی, پھر وہ جانے ان کا کام جانے. ناظرین ادھر ایک چھوٹا سا وقفہ شامل کرتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا, ہماری بات چیت ہو رہی ہے نوید قمر صاحب سے. ویلکم بیک ناظرین. حکومتی اتحادی جماعتوں کی مذاکراتی کمیٹی کے اہم رکن جناب نوید قمر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈر ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کی ملاقات ہوئی پاکستان تحریک انصاف کے جو رکن ہیں اسد کیسر صاحب کے ساتھ, آپ کی بڑی اچھی سنائیں, بڑی خوشگوار ماحول کے اندر آپ کی پہلی ملاقات ہوئی. اب دوسری ملاقات آپ کی 2 جنوری کو ہو رہی ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ کے کیا توقعات ہیں ان ملاقاتوں سے, چونکہ پی ایم ایل این کہتی ہے کہ ہم ملاقات کر لیتے ہیں, باتیں طے ہو جاتی ہیں, پھر ایک کال آتی ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور سب کچھ ڈھیر ہو جاتا ہے. تو جو انہوں نے مطالبے رکھے ہیں اور بڑے واضح طور پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ قیدیوں کو چھوڑ دیں اور آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں 26 نومبر کے اوپر اور 9 مئی کے اوپر, پھر ہم آگے چل سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کس پوزیشن میں ہے؟ کیا ان کو یہ دونوں مطالبے قابل قبول ہوں گے؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ کہ جو بھی مذاکرات ہوتے ہیں وہ ٹیبل پہ ہوتے ہیں, وہ جو ان کیمرہ ہمارے ایک دوسرے سے ایشوز ہوں گے. یہ اگر میڈیا پہ ہم نے مذاکرات کرنے شروع کی تو پھر ملنے کی ضرورت ہی نہیں ہوئی, ٹاک کرتی ادھر. مگر آپ کی کوئی ریڈ لائن ہوگی, آپ کو کیا قبول ہوگا کیا نہیں ہوگا؟ بات ساری یہ ہے کہ ایکسپیکٹیشن لیولز کو بھی ہمیں کچھ مینج کرنا ہوگا نا. اگر آپ آل اور نتھنگ گیم میں آ گئے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ یہ مذاکرات کامیاب ہوں, کیونکہ پہلی دفعہ جب سے یہ پرٹیکولر اسمبلی الیکٹ ہوئی ہے, گورنمنٹ اور اپوزیشن اکراس دا ٹیبل پولیٹیکل ڈائلاگ کر رہی ہے. تو اٹ از گڈ فار دا سسٹم, فار دا ڈیموکریسی, فار پارلیمنٹری, جو پاکستان کی پارلیمنٹ ہے اس سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ مذاکرات آگے بڑھے. لیکن آگے بڑھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ میکسیملسٹ پوزیشن دونوں سائڈ سے لے کے بیٹھ جائیں اور کچھ بھی نہ ہو. ظاہر ہے کہ کچھ ایسے جیسے آپ نے قیدیوں کو ریلیز کرنے کی بات کی, تو ہو سکتا ہے کہ کچھ قیدیوں کا ریلیز پاسبل ہو, اور کچھ میں ظاہر ہے کہ لیگل کمپلیکیشنز, اگر آپ کی کنوکشن ہو گئی ہے تو کوئی ایگزیکٹو آرڈر تو آپ کو نہیں ریلیز کر سکتا. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں بھلے ان کی ڈیمانڈس آ جائیں 2 کو, اور اس کے بعد بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ڈویبل ہے کیا نہیں ڈویبل. جو ڈویبل ہے کوشش ہماری یہ ہوگی گورنمنٹ کو بھی کہیں کہ بھائی مہربانی کرو آگے بڑھو, 2 قدم آپ بھی بڑھا دو, اس میں سب کا فائدہ ہوگا. لیکن کچھ ایسی چیزیں جو کہ زیادہ کمپلیکیٹڈ ہیں, انڈر ٹرائل کیسز چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو وہ اس کے لیے اگر کوئی وے آؤٹ نکل سکتا ہے تو وہ نکال لے, بٹ لیٹ اس اسٹریٹجائز کہ اس کو بہتر کیسے کرے. پھر رانا ثناء اللہ صاحب کا بیان آپ نے سنا ہوگا, انہوں نے حال ہی میں ایک بیان دیا, انہوں نے کہا کہ جی اب وقت آ گیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب, میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان اکٹھے بیٹھ کے ملیں. پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پر کیا موقف ہوگا؟ اس لیے چونکہ آپ کا ہمیشہ سے دروازہ کھلا رہا ہے نیگوسیشنز پہ, آپ ہمیشہ یہ کہتے رہے کہ جی ہم تو ہمیشہ نیگوشیٹ کرنے کے موڈ میں ہیں, مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح وقت ہے کہ اس کے اوپر آصف علی زرداری صاحب کو, نواز شریف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو اکٹھے بیٹھ کے ملنا چاہیے؟ اور کیا کوئی اس کو الاؤ بھی کرے گا, اسٹیبلشمنٹ اس کو چاہتی ہے کہ یہ مذاکرات اس ہائی لیول پہ ہو جائیں؟ بھائی پہلی چیز تو یہ کہ آئی ڈونٹ نو کہ رانا صاحب نے یہ کس کانٹیکس میں پوری بات کی ہے, کیونکہ یہ بالکل آؤٹ آف دا بلو بات لگتی ہے, ہم سے کہیں بھی اس چیز کا ذکر نہیں. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ, بات ساری یہ ہے کہ سیاستدان کا کام ہے راستے نکالنا. اگر راستہ اس سے نکلتا ہے کہ سارے پارٹی ہیڈز مل کے بیٹھ جائیں اور کوئی وے فارورڈ نکالیں,
تو وہ بھی پاسبل ہے. کوئی الاؤ کرے نہ کرے وہ تو بات کی باتیں ہیں نا کہ اس کے کیا رزلٹ نکلیں گے. دا ویری فیکٹ کہ ہم اس طرف جا سکتے ہیں وہ از اے پازیٹیو ڈیولپمنٹ. لیکن وہاں جانے سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا جو کمیٹیز بھی بنائی ہیں وہ ساری پارٹی لیڈرشپ نہیں بنائی ہیں, تو کیا وہ آگے بڑھ سکتی ہیں, کہیں رستہ ملتا ہے. میرا خیال ہے کہ اتنا وہ انٹرسٹ اوور آل میڈیا کا, پولیٹیکل سرکلز کا ان ڈائلاگس پہ آ گیا ہے کہ مجھے تو ڈر یہ لگتا ہے کہ وہی ڈبیٹ جو باہر سے چل رہی ہے وہ اندر والی ڈبیٹ کو جو ہے وہ اوور شیڈو نہ کرے. آل رائٹ, آئی ہیو انڈرسٹوڈ. میں آپ کا خدشہ سمجھ گئی ہوں اور اس لیے شاید آپ بڑے محتاط ہو کے آج مجھے انٹرویو دے رہے ہیں. ویسے آپ ہمیشہ محتاط ہوتے ہیں, مگر ایک سوال آپ سے ضرور کروں گی, میرا آخری سوال آپ سے, کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک اور سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشری, فوج, سیاستدان اور میڈیا اور بزنس مین اکٹھے ہو کے بیٹھیں اور اس ملک کا سلوشن نکالیں. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ باقی فریقین تو بیٹھ سکتے ہیں اکٹھے, مگر جوڈیشری جس نے یہ اوتھ لیا ہوتا ہے کہ جی ہم تو سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے, اور فوج جس نے اوتھ لیا ہوتا ہے کہ ہم بھی سیاست کے اندر مداخلت نہیں کریں گے, ان کو آپ کس دائرے کار میں, کون سے آئین کے تحت اکٹھے بیٹھ کے ان سے مذاکرات کریں گے؟ میرے علم میں تو کوئی ایسا آئین نہیں ہے جو کہ یہ ساری چیز, پاکستان میں تو نہیں لیکن دنیا کے کسی ملک میں یہ سارا ڈائلاگ اس طرح سے فارمیٹ کر سکتا ہے. سو مے بی خواجہ صاحب اس کو خود صحیح جواب دے سکتے. آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ آپ ایک زیرک سیاستدان ہیں. نہیں آپ دیکھیں نا, فارمل لیول پہ تو آپ کانسٹیٹیوشن میں یہ اس قسم کا ڈائلاگ نہیں شروع کر سکتے. باقی انفارملی جہاں بھی ہو, کہیں بھی راستہ نکلے, کوئی روشنی نظر آئے, تو وہ ان سب ایونیوز کو ٹرائی کرنا چاہیے. بہت بہت شکریہ جناب نوید قمر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. ان وشنگ یو اے ویری ویری ہیپی نیو ایئر. تو ناظرین, آج کے لیے منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. نوید قمر صاحب محتاط ہو کے تو بات کر رہے تھے, مگر انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ جو رانا ثناء اللہ نے پیشکش کی کہ جی آصف علی زرداری صاحب جو ہیں اور نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب اکٹھے ہو کے بات کریں, تو انہوں نے کہا کہ جو کمیٹی اس وقت بنی ہے جس کے ذریعے مذاکرات ہوں گے اور مسائل کا حل نکلے گا, لیٹس گیو دیم اے چانس. فیئر انف. منیزہ جہانگیر کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.